بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ حنین۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ فتح مکہ کے بعد ملک عرب کے لوگ جوگ در جوگ اسلام کی سچائی کو دیکھ کر دین حق قبول کر رہے تھے، لیکن اس ماحول میں بھی قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے مشرکین اپنی جنگی طاقت و قوت پر گھمنڈ کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تقریباً 20,000 پر مشتمل لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو 10 شوال سن ہجری 8 میں 10,000 مسلمانوں کے ساتھ میدان میں پہنچے۔ اس موقع پر چند مسلمانوں کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنی تعداد اور اسلحہ پر چلی گئی، اور یہ بات زبان سے نکل گئی کہ آج ہماری طاقت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ کو مسلمانوں کی یہ بات پسند نہ آئی، اس لیے ان کی عبرت کے لیے اللہ نے شروع میں ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ ایسی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اپنی بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو آواز لگائی۔ چنانچہ آواز سنتے ہی مسلمان اپنے ارد گرد جمع ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شکست فتح و نصرت میں بدل گئی۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک پیالہ کھانے میں برکت۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کھانے کا ایک پیالہ آیا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھلایا۔ ایک جماعت کھانا کھا کر فارغ ہوتی، پھر دوسری جماعت بیٹھتی۔ یہ سلسلہ صبح سے ظہر تک چلتا رہا۔ ایک آدمی نے حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا کھانا بڑھتا تھا؟ حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، کھانا آسمان سے اترتا تھا۔ بیہقی فی دلائل النبوہ۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں حلال پیشہ اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حقوق و فرائض کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں چند چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ ترجمہ، اے اللہ میں بے بسی، کاہلی، بزدلی اور حد سے زیادہ بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، اور زندگی و موت کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے واسطے کھانا کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے مسلمان بھائی کو اللہ کے واسطے صرف ایک لقمہ کھلانا 1 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے واسطے کسی بھائی کو 1 درہم دینار دے دینا 10 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے واسطے کسی بھائی کو 10 درہم دینا 1 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ صدقے کی فضیلت بتائی گئی ہے، صدقہ کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ جب مصیبت اور پریشانی اور تکلیف آئیں گی تب صدقہ دیں گے۔ صدقہ پہلے ہی دیا کرو، انشاءاللہ مصیبت پریشانی اور تکلیف ہی نہیں آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات یہ مصیبت اور بلیات کو ختم کر دیتے ہیں۔ مصیبت اور صدقہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن منزل پر صدقہ پہلے پہنچتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اور صدقے سے مال کبھی بھی گھٹتا نہیں ہے، اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں سچی گواہی کو چھپانا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائیں گا تو بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں، جس میں ایسے لوگ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قبر کا عذاب برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ فائدہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور انسانوں کو اپنے گناہوں کی سزا قبر سے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔
دو گناہ اللہ کے رسول نے بتائے جس کی وجہ سے قبر میں بہت سخت عذاب ہوتا ہے۔ نمبر 1 پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، اور نمبر 2 چغل خوری سے بچنا۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے۔ آج کل جو مال کے اندر، ایئرپورٹ وغیرہ پہ ہے، بہت ساری جگہوں پر ہے ایسے واش روم بنے ہوئے ہیں، کھڑے رہ کر پیشاب کرنے کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ کھڑے رہ کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے، خلاف سنت عمل ہے، اس لیے کہ اس کے کرنے میں پیشاب کے چھینٹے بدن پہ اڑنے کا خطرہ ہے۔ اور ہمارے نوجوان اتنی چست اور اتنی ٹائٹ جینس کی پینٹ پہنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو بیٹھنے بھی نہیں آتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے، بالآخر کھڑے رہ کر پیشاب کریں گا، جس کی وجہ سے پاکی ناپاکی کا مسئلہ آئے گا، پیشاب کے قطرے بدن پہ اور کپڑوں پہ چھینٹے اڑیں گے، پھر اسی حالت میں مسجد میں آئیں گا، نماز پڑھیں گا، حالانکہ یہ نماز قبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پاکی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے پاکی کا خیال کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اسی طرح چغل خوری، آج کل ہم لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے اس کی لگانے میں، اس کی چگلی اس کے سامنے، اس کی چگلی اس کے سامنے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز کبھی نہ کبھی سامنے کھل کے آ ہی جاتی ہے، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا۔ اللہ ایسے بندوں کے تعلق سے جو ہے نا، لوگوں کے دلوں سے اللہ محبت نکال دیتے ہیں، اللہ محبت اس کے دل سے بالکل مخلوق کے دل سے ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی سامنے والے بندے کو میں فلاں بندے کی چگلی کروں گا اور بری بات بتاؤں گا تو سامنے والا بندہ میرے سے خوش ہو جائے گا۔ خوش تو وقتی طور پر ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کے دل میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ جب یہ بندہ دوسرے کی برائی میرے سامنے کر رہا ہے تو میری برائی بھی تو دوسرے کے سامنے کرتا ہوں گا۔ تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، خامخواہ ایک دوسرے کی نفرت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس کلونجی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے استعمال سے پیٹ پھولنا ختم ہو جاتا ہے، بلغمی بخار کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر اس کو پیس کر شہد کے ساتھ معجون بنا لیا جائے اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور مثانے کی پتھری کو گلا کر نکال دیتی ہے۔ طب نبوی۔ نمبر 10 نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، یعنی مظلوم کی دعا بلا روک ٹوک اللہ کے دربار میں پہنچ کر قبول ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔